ملک خاص ملک ہے، خاص ملک ہے، جو واحد دنیا کا ملک ہے جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا، جو لیلۃ القدر کی رات کو معرض وجود میں آیا۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے، مسلمان ملک ہے، جس کو ایٹمی قوت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ دنیا کا واحد مسلمان ملک ہے جس میں قادیانیوں کو اسٹیٹ کی سطح پر، قانون کی سطح پر غیر مسلم قرار دیا گیا۔ یہ دنیا کا واحد مسلمان ملک ہے کہ جس میں سود کو عدالتی سطح پر حرام قرار دیا گیا اور اس کا متبادل لانے کی جو ہے سفارش کی گئی۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے۔ اقبال نے کہا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت بھی کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ تو ہماری جمعیت صرف ایک ہے اور وہ صرف اسلام ہے۔ اقبال کہتا ہے، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ لہذا یہ جان لیجئے، ہمارے پاس یونائٹنگ یعنی استحکام اور امن کے لیے صرف واحد سورس اسلام ہے، اور پاکستان ایک معجزہ ہے۔ یعنی اس کا بننا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ گاندھی نے کہا تھا، میری لاش پر بنے گا پاکستان، اور اللہ نے پاکستان بنوایا اور گاندھی کو ایک ہندو کے ہاتھوں قتل کروایا۔ اور یہ بھارت کی جو تقسیم ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ یہ گاؤں ماتا کی تقسیم تھی ہندو کے نزدیک، کہ ملک جو ہے ماں کے برابر ہے، اس کو ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اللہ نے معجزے کے اعتبار سے اس ملک کو بنوایا۔ لیکن افسوس حد افسوس، پاکستان جو اسلام کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا تھا، پاکستان بننے کے بعد ہم نے نظریہ اسلام کو خود دفن کر دیا، اس سے انحراف کیا، اللہ سے بدعہدی کی، دین سے بے وفائی کی۔ سب سے پہلے ایک سیاستدان نے کہا کہ یہ جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ تو صرف چند چھوکروں نے لگایا تھا، ورنہ مسلم لیگ کی قیادت نے یہ نعرہ نہیں اپنایا تھا، یہ آن ریکارڈ ہے۔ دوسرا، قومی رہنماؤں نے کہا کہ اسلامی حدود اور تعزیرات یہ ظالمانہ نظام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور ایک حکمران نے کہا کہ میں اسلامی شریعت کو نافذ کروں، میں نے اپنی قوم کو ٹنڈا منڈا بنانا ہے، ان کے ہاتھ کاٹ کر ٹنڈا منڈا بنانا ہے۔ یہ ہم نے اپنے نظریے کو ڈسون کیا۔ قرارداد پاکستان کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، اس قرارداد کو ہم نے صرف ایک اصولی رہنما کے طور پر رکھا، اس کو پورے آئین پر حاوی نہیں کیا، لہذا صرف ایک پریمبل کے طور پر ہے لیکن آئین پر حاوی نہیں ہے۔ پھر ہم نے شریعت کوڈ بنائی، لیکن شریعت کوڈ کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، دو ہتھکڑیاں ڈال دیں، دو بیڑیاں ڈال دیں کہ آئین کے بارے میں تم کوئی بات نہیں کر سکتے، اور عدالتی احکام کے بارے میں تم کوئی بات نہیں کر سکتے، آئلی قوانین کے بارے میں تم کوئی بات نہیں کر سکتے، مالی قوانین کے بارے میں بھی 10 سال تک تم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ شریعت کوڈ بنائی لیکن اس کے دونوں ہاتھ بھی باندھ دیے، اس کے دونوں پاؤں بھی باندھ دیے۔ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کونسل، اس کی سفارشات کو نظر انداز کیا۔ 1962 کا آئلی قانون، جس کو تمام علماء دین نے کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے، آج تک نافذ ہے۔ اور اسی طریقے سے تحفظ حقوق نسواں بل، جس کو تمام علماء دین نے کہا کہ یہ غلط ہے، لیکن آج وہ بھی نافذ ہے۔ اسی طرح سزائے موت کی سزا، جس کو جو ہے اللہ نے فرمایا کہ جو قاتل ہے اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس سزا کو آج ہم نے معطل کر دیا ہے۔ سود کو جاری کیا ہوا ہے، حالانکہ اس کے بارے میں تاریخی ایک فیصلہ آیا تھا۔ اقبال کہتا ہے، این بنوک ای فکر چالاک یہود، یہ جو بینک ہیں، سود کے اڈے ہیں، یہ فکر چالاک یہود، نور حق از سینہ آدم ربود، تا تہ و بالا نکردد ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ برباد ہو جائے گی اگر سود تمہارے اندر رہا، کس قسم کی دانش اور کون سی حکمت اور کون سا دین، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے تعلیمی نصاب کو سیکولر بنایا، اس میں سے قرآنی آیات کو کھرچا،
احادیث کو نکالا اور سیکولر نصاب تعلیم، اور سب سے بڑی بات روشن خیالی کی آڑ میں عریانی، فحاشی، بے حیائی، بے پردگی، ناچ گانے، یہ سب کچھ ہم نے آج عام کیا۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہم نے نظریہ پاکستان کو سے انحراف کیا، اس کو ڈس اون کیا۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج مملکت خدا داد پاکستان اللہ کی گرفت میں ہے۔ عذاب آ رہے ہیں، کبھی زلزلہ، ہر سال کوئی نہ کوئی، کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب، کبھی بارشوں کا فقدان۔ اللہ بھی ہم سے ناراض ہے۔